السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر سید طاہمی صفی سجادہ نشین آستان مسند یا صفی پور شریف و صدر آل انڈیا سنی جماعت صوفیہ میں تمام مسلمانوں سے پرخلوص طور پہ یہ التماس کروں گا، گزارش کروں گا اور یہ پیغام دوں گا کہ آپ جو بھی کھایا کریں تو اس کی تحقیق ضرور کیا کریں، کیونکہ یاد رکھیں آپ جو بھی کھاتے ہیں اس کا اثر آپ کے جسم، آپ کی روح پر ہوتا ہے۔ اگر بندہ ناجائز اور حرام کھائے گا تو اس کا خون، اس کے جسم، اس کی روح پہ اس کا اثر ہوگا۔ جائز کھائے گا تو اس کا اثر ہوگا، شک و شبہ کا کھائے گا تو اس کا اثر ہوگا۔ یاد رکھیں کوئی بندہ ناجائز حرام کھا کر، شک و شبہ کھا کر کا کھانا کھا کر اللہ کی قربت نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ روح گندی ہو جاتی ہے، خون گندا ہو جاتا ہے تو اللہ کی قربت کہاں سے نصیب ہوگی۔ لہذا مسلمانوں، خدا را کچھ کھانے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ ایک نسخہ میری نظر سے گزرا، واللہ عالم کہاں تک اس میں سچائی ہے، لیکن بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ ہم اس سے پرہیز کریں۔ عراق پر امریکی حملے کے دوران بغداد کی ایک قدیم عمارت بمباری سے جب ملبے کا ڈھیر بن گئی تو عراق پر امریکی قبضے کے بعد شہر کی صفائی شروع ہوئی، تو اس عمارت کا ملبہ ہٹاتے ہوئے گہرائی سے ایک قدیم عمارت کے آثار دریافت ہوئے۔ کسی درسگاہ کے یہ آثار معلوم ہوتے تھے۔ وہاں سے ایک قدیم قلمی نسخہ مکمل حالت میں دستیاب ہوا جس کا نام تحفۃ الاغانی تھا۔ مصنف کا نام عبداللہ بن طاہر البغدادی رضوی تھا۔ کتاب سے معلوم ہوتا تھا کہ مصنف کوئی بڑے عالم دین اور صوفی، اللہ کے ولی اور کوئی درویش کامل ہیں۔ یہ کتاب ان کے کشف پر مبنی پیشن گوئیوں پر تھی۔ اس میں ایک باب خاص طور پر آپ نے باندھا تھا جس کا نام تھا باب ہند، یعنی ہندوستان کے بارے میں۔ یاد رکھیں اس وقت ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہ تمام ممالک ایک ہی تھے، کیونکہ یہ تقریباً 800 سال پرانی کوئی کتاب تھی جو قلمی طور پر ملی تھی۔ اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ ہند کے کچھ علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی۔ یہ آپ نے باقاعدہ یہ سن بھی لکھا تھا کہ اس سن میں قائم ہوگی، اور آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ بات کو مسلمان جو ہیں پوری طریقے سے قابض ہوں گے۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ ہند کے کچھ علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی، لیکن ایک طویل عرصے تک یہ ملک افراتفری اور بے چینی کا شکار رہے گا۔ اس کی جو وجہ اس کتاب میں بیان کی گئی تھی وہ بہت ہولناک تھی۔ حضرت لکھتے ہیں کہ اس علاقے کے مسلمان خنزیر نما خوراک کھانے کے عادی ہو جائیں گے، یعنی سور کے گوشت کی طرح کوئی خوراک کھائیں گے، اس کے بالکل عادی ہو جائیں گے۔ یہی سبب ہوگا کہ وہ بتدریج دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، دین کی جو ان کے اندر چاہت محبت ہوتی ہے اس سے دور ہو جائیں گے۔ یہ بہت عجیب بات تھی، کیونکہ ہند میں یعنی ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش میں بظاہر لوگ ایسی کوئی چیز نہیں کھاتے جو خنزیر نما ہو، لیکن 2011 میں جب یونیورسٹی آف میشیگن کے پروفیسر اسٹورٹ جونز نے ڈپارٹمنٹ آف بایوٹیکنالوجی کے سربراہ جو ہیں، انہوں نے اپنے ریسرچ میں ثابت کیا کہ بائلر چکن، یعنی یہ جو فارمی مرغا ہے، یہ اور خنزیر کے گوشت میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے۔ بائلر چکن یعنی فارمی مرغا جس ٹیکنالوجی سے پیدا کیا جاتا ہے اس میں خنزیر کے ماڈل کو ہی فالو کیا گیا تھا۔ اس تحقیق کے سامنے آتے ہی ان پر پابندی لگا دی گئی اور ڈاکٹر جونز کو نفسیاتی مریض قرار دے کر ذہنی امراض کے لیے اسپتال میں ڈال دیا گیا۔ نومبر 2015 میں ڈاکٹر اسٹورٹ جونز کو اسی ہاسپٹل میں پراسرار حالات میں مردہ بتا دیا گیا، یعنی وہ انتقال کر گئے۔ اگر یہ تحقیق منظر عام پر آ جاتی تو مغرب کے ملٹی بلین ڈالر بائلر چکن انڈسٹریز تباہ ہو جاتی۔ اس انڈسٹریز کے بل پر انہوں نے مسلم ممالک میں اپنے ایجنٹس کو جو ارب پتی کیا ہے وہ سلسلہ بھی ختم ہو جاتا۔ اور سب سے اہم اور بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان حرام گوشت کھا کر جن روحانی امراض کا شکار ہو رہے ہیں اس سے نجات مل جاتی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان آج کس طریقے سے بائلر مرغے کو کھا رہا ہے، آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ اگر اس کی تحقیق کی جائے تو مسلمان کھانے کے بعد کس طریقے سے، کیونکہ جو مسلمان ہو یا انسان ہو، جو چیز جو کھاتا ہے اس کے اوپر اس کا ہی اثر ہوتا ہے۔ اور یہ بات سائنس سے بھی ثابت ہے کہ جو بندہ جو کھاتا ہے اس کا اثر اس کے جسم پر پایا جاتا ہے۔ مثلاً عربوں کو اونٹ کا گوشت کھانے کی عادت ہے، اس لیے ان کی طبیعت میں سختی کا عنصر پایا جاتا ہے۔
ترکوں کو گھوڑے کا گوشت کھانے کی عادت ہے، اس لیے ان میں طاقت، جرأت اور اکڑپن کا عنصر پایا جاتا ہے۔ انگریزوں کو خنزیر کا گوشت یعنی سور کا گوشت کھانے کی عادت ہے، اس لیے ان میں فحاشی وغیرہ کا عنصر پایا جاتا ہے۔ حبشی افریقی بندر کھاتے ہیں، اس لیے ان میں ناچنے گانے کی طرف زیادہ عنصر پایا جاتا ہے، میلان زیادہ پایا جاتا ہے۔ ابن القیم لکھتے ہیں کہ جس کو جس حیوان کے ساتھ انس ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں اس حیوان کی عادتیں غیر شعوری طور پر شامل ہو جاتی ہیں، اور جب وہ اس حیوان کا گوشت کھانے لگ جائے تو اس حیوان کے ساتھ مشابہت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مسلمان بائلر مرغا کھا رہا ہے، اور ہمارے زمانے میں فارمی مرغی کھانے کا رواج اتنا بن چکا ہے، چنانچہ ہم بھی مرغیوں کی طرح صبح و شام چوں چوں تو بہت کرتے ہیں، لیکن ایک ایک کر کے ہمیں ذبح کر دیا جاتا ہے۔ فارمی مرغی کا گوشت کھانے کی وجہ سے ہم میں سستی، کاہلی، ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے کی، سر جھکا کر چلنے کی اور پستی میں رہنے کی عادتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ نسخہ جو قلمی ملا کہاں تک اس میں سچائی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ اگر اس سے ہمارا جسم، ہماری روح پاکیزگی سے ہٹ رہی ہے، ہماری روح اور جسم جو ہے وہ ناپاک ہو رہی ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم بائلر مرغا کھائیں یا بائلر چکن ہم نوش کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو نیک اور صالح بنائے، اور حرام چیزوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔